مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ جو چیز میری نظر سے آج گزری ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ سب دوستوں کو بتایا جائے اس بارے میں. وہ یہ کہ گوگل کے اوپر ہم لوگ ایک چیز سرچ کرتے ہیں تو اس کا آنسر کچھ آتا ہے تو ہم نے اس کے حوالے سے فیڈ بیک دینا ہے. وہ ذرا پروسیجر دیکھیے گا. تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ گوگل کروم جو ہے وہ اوپن کروں گا. جی یہاں پہ جی آپ کے سامنے یہ گوگل کروم میں نے اوپن کیا. اب یہاں پہ میرے سامنے یہ گوگل سرچ کا آپشن ہے جی اس جگہ کے اوپر یہ دیکھیے گا جی یہاں پہ. تو میں یہاں پر گوگل سرچ جو ہے وہ کروں گا جی. یہاں پہ دیکھیے گا پریزنٹ کیلیف آف اسلام یعنی کہ اسلام کا موجودہ خلیفہ کون ہے. تو ایک بہت ہی افسوسناک جو صورتحال ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے. یہ دیکھیے گا اس کا رزلٹ کیا آتا ہے یہاں پہ مرزا منصور احمد وہ قادیانی. جی دوستو آپ نے دیکھا ہے مختصر ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس پر ویڈیو بنائی ہے کہ جناب جب آپ لکھیں گے نا کہ اسلام کا خلیفہ کون ہے موجودہ تو آپ کو مرزا منصور احمد کا نام آئے گا. تو آپ اس پر جو ہے نا فیڈ بیک دیں اور اس کو رکوائیں اور اس طرح کی باتیں انہوں نے بنائی ہے. یہ ایک چال ہے جو ہم مسلمان اس چال میں بہہ جاتے ہیں. جس طرح کوئی یہودی گستاخی کرتا ہے, کوئی ہندو گستاخی کرتا ہے, کوئی مشرک گستاخی کرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں جناب اس کو ثواب کی نیت سے آگے فارورڈ کر دیں. جناب اس نے گستاخی کی آپ نے سنا ہے تو آپ کہتے ہیں آگے ثواب کی نیت سے آگے بھیج دیں تو اور گستاخی کو آپ بڑھا رہے ہیں. جن کو نہیں پتہ کہ مرزائیوں کا خلیفہ کون ہے آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ منصور احمد اس کا نام ہے, مرزا منصور احمد. بھائی یہ تو کسی نے بنا کے آپ کے اندر ڈال دی ہے کہ جناب سب مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ جناب مرزائیوں کا خلیفہ یہ ہے. اسلام کا پہلا خلیفہ موجودہ خلیفہ کون سا ہے. تو بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس بات پر کام کریں کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے. بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس بات پر کام کریں کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے. اب اس بات کو جتنا آپ بڑھائیں گے تو وہ زیادہ سرچ ہوگا. منصور احمد وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا نام ہر بندے کو آنا چاہیے. اسی طرح یہ ہر نوجوان کو یہ بتانا چاہتے ہیں جناب آپ کس نے جا کے رپورٹ کرنی. اچھا رپورٹ کر لیا کیا ہوگا پھر وہی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا خلیفہ کون سا ہے. پھر یہ جو موجود آپ کو مسلمان کو خلیفہ کون سا ہے آپ کہیں گے کوئی نہیں. وہ کہیں گے پھر کوئی نہیں تو جو موجود ہے اس کو رہنے دو. اچھا رپورٹ کر لیا کیا ہوگا پھر وہی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا خلیفہ کون سا ہے. پھر یہ جو موجود ہے آپ کو مسلمان کو خلیفہ کون سا ہے آپ کہیں گے کوئی نہیں. وہ کہیں گے پھر کوئی نہیں تو جو موجود ہے اس کو رہنے دو. تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ سارے متحد ہو کے آپ کوئی خلیفہ چنیں. تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ سارے متحد ہو کے آپ کوئی خلیفہ چنیں. تو اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ سارے متحد ہو کے آپ کوئی خلیفہ چنیں, مسلمانوں کا خلیفہ چنیں. ترکی والے کام کریں آپ ان کے ساتھ ہو جائیں, کم سے کم جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں. آپ کے جو بڑے ہیں مثلا یہ جو وہابیوں کے بڑے ہیں یا اس طرح کے لوگوں کے بڑے ہیں وہ تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو اس کے خلاف ہوتے ہیں. وہ تو یہودیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, وہ تو ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی قادیانیوں کا جو ہے وہ خلیفہ مرزا منصور ہے. نعوذ باللہ. اس طرح کے عمل نہیں کرنے آپ نے میرے بھائیوں, اور اس طرح کی ویڈیوز آگے آپ نے فارورڈ بھی نہیں کرنی. اس نے کسی نے لکھ کے اس کے اوپر ڈال دی ہے اور ہمارے جو بادشاہ لوگ ہیں سارے عوام الناس اور جناب جو میسج بنا کے سٹی جا رہے ہیں. کیا ہے جی فیس بک نے یہ لکھ دیا ہے کہ پریزنٹ خلیفہ آف اسلام مرزا مسرور. اس کو جناب آپ فیڈ بیک دیں کہ یہ خبر غلط ہے. تو اس کو کھولتے کیوں ہو, اس کو سرچ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ یہود و نصارہ کا چلایا ہوا ایک جال ہے. جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو وہ سرچ کرنے کے بعد ٹاپ رینک پہ چلا جائے گا اور لوگ پوچھیں گے کہ اس سال کا سب سے بڑا ٹرینڈ کیا ہوا, تو کہا اس سال سب سے زیادہ لوگوں نے مرزا مسرور کو سرچ کیا. بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ غالباً 4 دن ہوئے قادیانی لندن کی پارلیمنٹ میں
लंदन की पार्लियामेंट में कादियानियों ने पार्लियामेंट को कहा कि हम पार्लियामेंट में अपनी बात पेश करना चाहते हैं, और पार्लियामेंट में उनके कायद ने जवान जो पैगाम दिया, ये किताब मुफ्ती साहब लेकर मेरे पास आ गए और कहने लगे कि ये किताब उन्होंने शाया की है। और आज वो मौलाना अब्दुल वली साहब नहीं आए, आज वो आए, मौलाना नहीं आए, वो मेरे पास है, फिर अब ले गए देखने के लिए, वरना मैं आपको वही दिखाता। इतनी मोटी किताब है, और पार्लियामेंट में कादियानियों का सरबराह मिर्जा मसरूर अहमद, जो अपने आप को गुलाम अहमद का 5वां खलीफा कहता है, वो पैगाम अपना पेश कर रहा है, वो पैगाम पेश कर रहा है। और उसके साथ अंग्रेज़ों की एक बड़ी तादाद है, वो सुनने आई, मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम जो अंग्रेज़ हैं वो सुन रहे हैं, और ये खड़ा है वहाँ, और इसके साथ तो 15-20 कादियानी हैं, और पैगाम लेकर वहाँ भी पहुँच गया। ये अपनी कितनी बाहर क्यों ना दिखाएं, अपने बड़े बड़े कनाडा में मरकज़ बताएं, नॉर्वे में बड़ा मरकज़, लंदन में बड़ा मरकज़। आज का ये दौर जिसमें उम्मत इस्लामिया सांस ले रही है, फितनों से भरा हुआ दौर है, इंतहाई नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। ऐसा दौर जिसमें कादियानियत अपने पर फैला रही है, साजिशों के जाल बुन रही है। चंद दिन पहले आपने क्लिप देखा होगा, बहुत ज्यादा आम हुआ, वो 20,000 कादियानियों की बैत लेता है। कादियानियत को फैलाने के हर तरीके को इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसे भी लगा रहे हैं, माल भी लगा रहे हैं, जमीनें भी खरीद रहे हैं। We know the fitna of the Qadianis is very live in Pakistan at the moment. We know that they are extremely wealthy and extremely well organized, but a simple search shows that, do you know how much funds they have at their disposal at this given moment in time? As of the end of 2016, over 43 million pounds they have at their disposal in assets and wealth. And they have now spread this movement, this fitna has now spread to over 200 countries around the world. And I was looking online and doing some research about this issue because I wanted to highlight the relevance of this issue for us in this country in this day and age. There's a survey and a kind of a list of influential religious figures in London, which was posted in the Evening Standard this year, only a few months ago. And they didn't number the list, but they put the first person as a religious figure in London as the Queen. Okay? And they gave a short biography of why. And do you know the second picture they had in that survey of religious figures of influence in London in 2017? It is the leader of this Qadiani sect. It is the leader of this Qadiani sect. But this is an organization which is not shrinking, it's growing. But this is an organization which is not shrinking, it's growing. This is not an organization which does not have any influence. Unfortunately, it has influence with political figures and group leaders. If you do simple searches, you will see that this Khalifa, this so-called Khalifa of the sect, has met so many MPs, has met leaders of countries, and they all think, wow, this guy is such a great guy, he does such a great service for Islam. Can you imagine? So it's our responsibility to do what we can to counteract this fitna which is growing and growing day by day. If you look at the literature of the Qadianis on their websites and so on and so forth, it's very detailed, very professional, and anybody objectively looking at that can easily be misguided. اور یہ ویڈیو جب میں ویسے پوسٹ کر رہا ہوں نا تو دوسری پارٹی اتنی سٹرونگ ہے یہ ویڈیو اڑا دی جاتی ہے. اب آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا یہ دیکھیے, اگر آپ سرچ کرتے ہیں کہ اسلام کا خلیفہ کون ہے, خلیفہ تو پتہ ہے یا وہ بھی نہیں آپ لوگوں کو بھول بھال گئے اس قسم کے ریاکشن دیکھنے میں, تو آپ کے سامنے انٹرنیٹ پہ کیا آتا ہے, کوئی بھی گورا سرچ کرتا ہے کہ اسلام کا موجودہ خلیفہ کون ہے, خلیفہ وقت,
تو کس کا نام آ رہا ہے؟ ڈیجیٹلی ہم لوگ ویک ہوتے جا رہے ہیں ختم نبوت کے لیے. اس لیے ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان جو میں نے شروع کی ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ ایسے لوگوں کی ٹیم بنائی جائے جو اس قسم کے مسئلوں کے لیے لڑ سکے. کیونکہ ہم لوگ صرف اور صرف سڑکوں کی حد تک نعروں پہ رہ گئے جلسوں پہ رہ گئے. اور یہ لوگ ہر جگہ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ڈیجیٹلی جتنے یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اگر آج آپ لوگ نہیں جاگے نا تو ہو سکتا ہے اسلام کی جگہ صرف یہ احمدیت اور قادیانیت ہر جگہ نظر آ رہی ہو. انٹرنیٹ پہ ہم پھر کبھی اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. صرف ہم کہتے رہیں گے جی فرنگی ہمارے ساتھ صحیح نہیں کر رہے، ویسٹرن ورلڈ صحیح نہیں کر رہا، فیس بک بین کرو، یوٹیوب بین کرو، گوگل بین کرو. او بھائی ڈیجیٹلی اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو تو بناؤ. اور جو ایکٹیو ہوتے ہیں کیا ان کے ایمان سو رہے؟ خدا کی قسم اگر یہ مجھے ٹھیک کرنا آتا ہوتا، یہ اتنا آسان ہوتا تو میں یہ ویڈیو نہیں بناتا، یہ ٹھیک کر چکا ہوتا میں. جسے مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے ابھی، اور اسے وہ اپنی صداقت کے دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پوری مغربی دنیا ان کے پشت پر ہے. وہ ہے قادیانیت کا فتنہ، پوری مغربی دنیا. تو ایک فتنہ تو یہ ہے، انگلینڈ میں آج کل ان کا مرکز ہے، اور ان کے خطبے جو ہیں اس کے امام جو کہلاتا ہے خلیفہ، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹلائٹس کے اوپر جو ہے وہ نشر ہوتا ہے. بھائی ویری ویری ڈینجرس گروپ دس گروپ از. بھائی ان سے بچو، بیویئر آف دس قادیان. ڈونٹ بلیو دیم، دے آر نان مسلم. اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وی آر ٹرو مسلم. اور ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یار وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے تو مسجد پہ کلمہ لگایا ہوا ہے، اور وہاں وہ ہل کے اوپر میں ایک نئی مسجد، سو کالڈ مسجد، دس از ناٹ اے ماسک، بنائی ہوئی ہے، کلمہ لکھا ہے احمدیہ مسلم ایسوسی ایشن. their channel قادیانی ٹی وی چینل name is مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ. اور ہماری خواتین بعض مرتبہ چینل چیک کرتے کرتے اس کو لگا لیتی ہیں. مجھے بتایا لوگوں نے، انہوں نے دیکھ لیا او یہ تو مسلم چینل ہے. بابا بیٹھا ہوا پگڑی والا جو لمبا جبہ پہن کے، لمبا جو ہے شیروانی پہن کے اچھی باتیں کرتا ہے، وہ تو مسلمان ہے، کرنا پڑتا. These days, these people are spreading, through the TV channel they are the first people to have this type of TV channel and call themselves Muslim channel. Maaf karna Maulana Sahab, their channel has been, spreading this film for me over 25 years. Why? I remember once my Sasuma Marhuma, my mother-in-law, Marhuma, told me once that she went to someone's house in Preston to meet them, to sit with them. And the TV was on, and there was this Maulana with a great big pagdi, with a white thing sticking up there, and he was giving a speech. So Sasuma said, what is this you're doing? He said, this is very nice, this Maulana Sahib gives, very nice speech, khutbah, it comes, and we listen to his speech. And my mother-in-law said, this is Qadianis, he's Mirza Tahir Qadiani, he's a kafir. Said, no, he can't be kafir, he talks about Quran and Hadith. Said, no, he can't be kafir, he talks about Quran and Hadith. Now here in Preston, our Gujarati lady was confused, and she was thinking that this is a great Maulana, he's talking Quran and Hadith, whereas he was Mirza Tahir. میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خلاصہ، بالکل مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی اس میں چسکا، میں دل کی تہ سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں، خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں، خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں. حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسا کہ 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ خلافت کی. اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے، ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے. یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کے مصداق ہو. اور ہماری جو احادیث مستقبل کے حوالے سے میں چھوٹی سی بات آپ سے کر رہا ہوں، ہم سے زیادہ وہ اس لیے جانتے ہیں کہ
یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا. یہ حدیث موجود ہے. اس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا, ہو کر رہے گا. اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر جون 1982 میں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث بھی ہم سے رخصت ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدے کے مطابق حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع کو کے ذریعے جماعت کے خوف کا من بدلا. دشمن جماعت کی ترقی کو دیکھ کر حواس باختہ ہو چکا تھا. اس وقت اس نے نئے سرے سے حملے کا منصوبہ بنایا اور کوشش کی کہ خلافت احمدیہ کو عضو معطل کر دیا جائے. یہاں دشمن نے اپنے زوم میں سر کاٹنے کی کوشش کی, لیکن ان جاہلوں اور عقل کے اندھوں کو کیا پتہ کہ خدا تعالیٰ کے منصوبے کیا ہیں. غیر معمولی تائید اور نصرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی پاکستان سے ہجرت کروائی اور دشمن دیکھتا رہ گیا. اور پھر ہجرت کے بعد خلافت رابعہ میں ترقیات کا ایک نیا دور شروع ہوا اور سیٹلائٹ کے ذریعے خلیفہ وقت اور احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام احمدیوں کے گھروں کے ساتھ ساتھ غیروں کے گھروں میں اور ہر ملک میں پہنچنا شروع ہوا. اور تبلیغ کے نئے راستے کھلے, کئی ملکوں میں احمدیت کے پودے لگے اور حقیقی اسلام کی تعلیم پھیلنی شروع ہوئی. قرآن کریم کی اشاعت پہلے سے بڑھ گئی, اس کے تراجم نئی زبانوں میں شروع ہوئے. پھر الہی تقدیر کے مطابق اپریل 2003 میں خلیفۃ مسیح رابع کا وصال ہوا, تو پھر جماعت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. اور دشمن کے خیال میں ان کے لیے احمدیت کو ختم کرنے کا ایک بہت بہترین موقع تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے, اس نے ایک دفعہ پھر جماعت کو سنبھالا, اور ایسا سنبھالا کہ مخالف مولوی بھی کہنے لگے کہ باوجود اس کے کہ ہم تمہیں سچا نہیں سمجھتے, لیکن خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود, یہ ماننے کے باوجود کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت ہمارے ساتھ ہے, پھر بھی ماننے کو تیار نہیں. مومنین کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا, اور اسلام کی تاریخ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعہ خلافت خامسہ کا دور شروع ہوا. اسلام کے ابتدائی دور میں اگر خلافت راشدہ 4 خلافتوں تک محدود تھی, تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھی. اور اب جو خلافت خامسہ کا دور حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے شروع ہوا, تو یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد جس طرح اسلام کی تاریخ میں بہت سے نئے باب کھلے ہیں, خلافت خامسہ بھی انہی کا ایک حصہ ہے. دشمن سمجھتا تھا کہ اب تو جماعت کی قیادت اتنے مضبوط ہاتھوں میں نہیں ہے, لیکن ان کو کیا پتہ کہ اصل ہاتھ تو خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے, جو جس کی تائید میں اور جس کے ساتھ ہو اسے مضبوط کر دیتا ہے. آج دشمن کی حسد کی آنکھ پہلے سے بڑھ کر جماعت کی ترقیات کو دیکھ رہی ہے. جماعت کا یہ تعارف اور دنیا میں اس کا اظہار غیر معمولی طور پر اس دور میں ہوا ہے. ہر طبقے میں اور ہر سطح پر یہ غیر معمولی ہے. میں تو ایک بہت کمزور انسان ہوں,
میری کسی خوبی کی وجہ سے یہ ترقی نہیں ہو رہی. دنیا کی حکومتوں کے سرکردہ لوگوں اور ایوانوں میں جماعت احمدیہ کا تعارف ہو رہا ہے تو یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے حضرت مسیح علیہ السلام سے کیے گئے وعدوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہو رہا ہے. ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں. اشاعت قرآن اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا کام مختلف زبانوں میں بہت بڑھ چکا ہے. ایم ٹی کے ذریعے سے دنیا کے تمام ممالک میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچ رہا ہے. پہلے ایک زبان میں تھا اور ایک چینل تھا. اس وقت ایم ٹی اے کے 8 مختلف چینل کام کر رہے ہیں دنیا میں. دنیا کے مختلف ممالک میں ایم ٹی اے اسٹوڈیو بن گئے ہیں جہاں سے ایم ٹی اے جاری کا پروگرام جاری رہتے ہیں. اب ایک جگہ اسٹوڈیو نہیں، ہر جگہ بن چکے ہیں. کئی جگہ بن چکے ہیں، ہر جگہ تو نہیں لیکن کئی جگہ افریقہ میں بھی اور نارتھ امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی. اگر ہم اپنے وسائل کو دیکھیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچ رہا ہے. پاکستان کی حکومت نے اس پر مختلف طریقوں سے پابندی لگائی ہے تو دنیا کے دوسرے ممالک میں پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے ہیں. مگر خدا کی تائید بہرحال میرے ساتھ ہے، رہے گی، اور ہر خلیفہ کے ساتھ جب تک مسیح موعود علیہ السلام کے اعلیٰ مقاصد پورے نہیں ہوتے اسی طرح جاری رہے گی. اور جو شخص اس سے تعلق کاٹے گا اس کا خدا سے تعلق کاٹا جائے گا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد